بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو جس کے نزول کے سلسلے میں رمضان المبارک کے موقع کی مناسبت سے پہلے جمعہ سے گفتگو جاری ہے، کچھ نہ کچھ باتیں آ رہی ہیں. اس قرآن نے جن مضامین کو خوب ذکر کیا، قرآن میں کسی مضمون کا خوب ذکر ہونا، تفصیل سے تکرار سے بیان کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری تربیت، ہدایت، سعادت کے لیے ضروری ہے. اسے بار بار ہمیں بھی دہراتے رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. چنانچہ توحید کے بعد قرآن میں جس مضمون کو آپ پائیں گے کہ بہت زیادہ بیان کیا ہے، وہ مکافات عمل کے قانون کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بنیادی قانون رکھا ہے وہ یہ کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ویسا بدلہ آپ کو ملنا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری دنیا مرنے کے بعد پھر سے جلائے گا، حساب کتاب لے گا اور فیصلہ کرے گا. یہی ہے یوم الدین. اور اللہ مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. لیکن جزا کے دن کا مالک ہے تو فیصلہ بھی کرنے والا ہے. اور وہ دن آپ قرآن میں صرف اس دن کے نام دیکھیں گے تو ہمارا دل دہل جائے گا. اس کے جو نقشے اور مناظر کھینچے ہیں اسے سن کر دنیا کی لذتیں کرکری ہو جاتی ہیں. جہاں اللہ نے کہا کہ یہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے اور باپ سے بھاگے گا، بیٹے بیوی سے اور بیٹوں سے، اولاد سے بھاگے گا. ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، خود غرض سا بنا دے گی، نفسی نفسی کہیں گے لوگ. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ڈر اور خوف کا سایہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی ہولناکیاں سارے انسانوں کو ڈھانپے اور گھیرے ہوگی، سب پر چھائی ہوگی. اللہ نے پوچھا ہل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر نہیں آئی، یعنی قیامت کی. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ڈرے سہمے ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کیے ہوئے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے، محنت اور تھکے ہوئے. اس کا ایک معنی جو زیادہ مجھے صحیح لگتا ہے، اور بھی دوسرے معنی بیان کیے گئے، یہ بیان کیا کہ جو دنیا میں بڑی محنت کیے ہوں، بڑی محنت، عبادت، لیکن چونکہ ان کی محنت غلط عقیدے کے ساتھ ہوگی، ان کی محنت رسول کے طریقے سے ہٹ کر فلاں اور فلاں کے طریقے سے ہوگی، یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اس لیے دنیا میں عبادتیں کر کے خوب تھکے ضرور ہوں گے لیکن کوئی بدلہ نہیں ملے گا. عاملۃ ناصبہ، محنت کیے ہوں گے، تھکے ہوں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس اسی لیے تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہے، جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر خانقاہیت اختیار کی، محنت کی، بڑی محنت کی لیکن بدلہ کچھ نہیں ملا. ایسے ہی مسلمانوں میں وہ ہیں جو دین کا محنت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں لیکن عقیدہ اور عمل درست نہیں کرتے.
عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ، جو چہرے جو لوگ کھولتے انتہائی شدید دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، داخل ہوں گے. تصلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا، سیراب کیا جائے گا انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے. تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے. یہ کانٹے دار جھاڑی ایسی ہوتی ہے ضریع کہ سوکھ جانے پر جانور بھی اسے نہیں کھاتا. اور جہنم کا یہ ضریع تو انتہائی تکلیف دے، انتہائی بدمزہ اور انتہائی انسان کو تکلیف دینے والا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ یہ موٹا کرے گا، ہاں جسم کا حصہ نہیں بنے گا، اور نہ ہی بھوک سے بے نیاز کرے گا. یہ ہوگا کھانا زقوم کی طرح. یہ ایک جگہ ہم جو جمعہ میں پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا. میں نے جو آیتیں پڑھی 2 جمعہ پہلے سورہ فاطر کی جو آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا، جو اس کو مانے گا، عمل کرے گا، ہاں اس کو قبول کرے گا، اس کے لیے تو جنت ہے، جنت کے مقامات ہیں. اسی کے آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جو میں نے شروع میں پڑھی کہ والذین کفروا، اور جو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. اس جملے سے ہم لوگ تسلی لے لیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. اللہ کافروں کی بات کر رہا ہے، لیکن جو بھی قرآن کو نہیں مانتا، آج مسلمانوں میں مرتدین ہیں، منکرین حدیث ہیں، ایسے لوگ ہیں جو رسول کو پہچانتے نہیں، مقام نہیں دیتے، رسول کی جگہ بزرگان دین، اولیاء، اماموں کو ان کا مقام دیتے ہیں. اللہ کو مان کر بھی اللہ کی بجائے دوسروں کو اللہ کا حق اور صفات سے متصف کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی کافروں میں شامل ہیں. اور ہر گناہ کفر ہے، ایک کفر اصغر ہے، ایک کفر اکبر ہے. اس لیے اس سے فوراً مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، ہم کو ڈرتے اور ڈرتے رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا، قرآن نہیں مانتے، زندگی میں صحیح عقیدے کا کوئی اختیار نہیں کرتے، صحیح مسلک کو اختیار نہیں کرتے، اسے جھنجھٹ سمجھ کے کنارے چھوڑتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی، میں پہلی آیت پڑھ لوں، پھر اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. لا یقضى علیہ فیموتوا، اس جہنم کی آگ میں جو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا کام تمام ہو جائے، ان کو موت آ جائے. ان کا کام ان کا فیصلہ نہیں ہوگا فیموتوا کے نتیجے میں وہ مر جائیں. لا یقضى علیہ فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کا عذاب ان میں کچھ کم کیا جائے گا. سوچئے تھوڑی دیر. سورہ نبا کی جو آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور یہ آیت جوڑ کے دیکھیے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فذوقوا، اس کا مزہ چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ ہی نہیں کریں گے. صحابی رسول اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ سخت اور خوفناک ڈرانے والی کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ کے اتنے بھیانک عذاب کو بتانے کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عذاب بڑھتا رہے گا، کبھی گھٹے گا نہیں. کسی کو کوئی عادت نہیں پڑ جائے گی کہ چلو اب برداشت کر لیں، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر آسان ہو گئی، یہ معاملہ نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا یخفف، نہ موت آئے گی کہ ختم ہو جائیں، نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی ہوگی. ہاں وہ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہر ناشکرے کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے ربنا اخرجنا، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، ہم اب صالح اور نیک عمل کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، غیر الذی کنا نعمل، دوسرے منہج مسلک اور مذہب پر، خواہشات نفس پر منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، عمل صالح نہیں ترک کریں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تو جواب ملے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، دنیا میں اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، آپ سدھرنا چاہتے، نیکیاں کرنا چاہتے، جنت تعمیر کرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے، نصیحت لے سکتے تھے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. اس آیت سے استدلال کر کے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کو عمر کا موقع ملا ہے یہ ہمارے خلاف حجت ہے، اللہ کے اتمام حجت کا حصہ ہے کہ موقع ملا، استعمال نہیں کیا، وقت ضائع کر رہے ہیں. تو کیا اتنی مدت نہیں ملی تھی؟ نمبر 1. اور نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا تھا. ڈرانے والے کا 2-3 معنی کیا. ایک یہ کہ قرآن آیا، قرآن ڈرا رہا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت ہے، قرآن ڈرا رہا ہے، سننے کو تیار نہیں ہے. لو کنا نعمل او لو کنا نسمع اور نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، جہنمی سے پوچھا کیوں
تمہارے پاس کیا ڈرانے والا نہیں ہے؟ تو کہا آیا تو تھا، لیکن اگر ہم سنتے مانتے اس کی بات تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ پورے ملک میں اللہ نے فرمایا جہنمی یہ اعتراف کریں گے ہم نبی کی سنتے، ڈرانے والے کی سنتے، قرآن کی مانتے۔ تو کوئی رسول کا ترجمہ کرتا ہے نذیر، یہ رسول آیا تھا، قرآن آیا تھا، اور اب رسول نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آپ تک ہم تک پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ حجت کے لیے کافی ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو مزہ چکھو، اب جھیلو، بھگتو، تمہارے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی نبی پیر کسی کا دامن نہیں ہوگا کہ پکڑ کے بچ جائیں۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، میں منظر کھینچ رہا ہوں، اپنی بات کم ہو، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ بس منظر کو یاد کیجیے، اور یہ چیز ہونا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک مومن بندہ سن کے بھول جائے اور وہ ایسے ہی اڑ گئی، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس میں سے کوئی ایک حرف ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی میرا فیصلہ کر دیتی جو میں مرا تھا، ختم ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے موت کے بعد ختم ہی ہو جائے گا آدمی، تو وہ تمنا کرے گا، مجرم آدمی جس کو نامہ اعمال ابھی جہنم میں گیا نہیں ہے وہیں چیخے گا، چلائے گا، کہے گا کاش کہ میرا موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، مجھ کو میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کام نہیں آیا، دولت ہے، کیا ہے، ابو لہب کے بارے میں کہا نا، یہ چچا تھا سگا، رشتہ کام نہیں آیا، اور کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا تھا اس کا مال کوئی چیز کام نہیں آئی۔ اگر آدمی ایمان والا نہیں ہے، عمل صالح والا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، تو آپ کی ہماری اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کوئی دولت، کوئی رشتہ، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا منصب اور کوئی سبب اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ کہے گا کہ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا غلبہ، دنیا میں بڑا آدمی بنتا پھرتا تھا، لوگوں کو ہڑکاتا تھا، دباتا تھا، اقتدار تھا، جتا تھا، طاقت تھی، نام تھا، لیڈر تھا، تو میری وہ سلطان، میرا وہ غلبہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہا جائے گا خذوہ، اسے پکڑ لو، گرفتار کر لو، فغلوہ، بیڑیوں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھیانک دہکتی آگ میں، جہنم میں جھونک دو، ڈال دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ یقیناً یہ اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھانے پر ابھارتا نہیں تھا تو کھلائے گا کیا، دوسروں کو بولتا بھی نہیں تھا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی نہ بندوں کے حق کا خیال کرتا تھا نہ اللہ کے حق کا لحاظ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ اوپر والی بات آیت رہ گئی کہ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب یہاں اس کا کوئی گہرا دوست، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ولا تعاون، وہاں زری کہا تھا، یہاں اللہ نے کہا ولا تعاون الا من غسلین، اور غسلین کے علاوہ ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ غسلین کیا ہے؟ یہ غسلین جو ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا انتہائی بدبودار سڑا ہوا مادہ، یہ ان کا کھانا ہوگا جہنمیوں کا۔ دنیا میں کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ کا یہ توحید کا، اس کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا دوسری آیت میں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالد، یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر سے یاد دلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، کہ یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، ہم دنیا میں جس آگ کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا زیادہ دہکائی گئی ہے، سخت بنائی گئی ہے، یعنی 70 حصہ جہاں آگ کا کیا جائے ہر ایک کی گرمی کو، تو ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، اور اس سے 69 گنا حصہ مزید زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے صحابہ نے کہا قالو
इनकान वल्लाह इनकानत लकाफिया, अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह की कसम, जलाने के लिए तो, भस्म करने के लिए तो दुनिया ही की आग काफी है। आपने कहा हाँ, लेकिन जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा शदीद तौर पर तो उसकी गर्मी को दहकाया गया है। एक रिवायत में है कि दुनिया की आग की तरह इस जहन्नम की आग को ना समझो, बुखारी वगैरह में है, जहन्नम की आग तारकोल या कोलतार आप यहाँ कहते हैं, डामर जिसे कहते हैं, जो जमीन पे बिछाया जाता है, जो जमीन पे चिपकता है, काला होता है, कहा उस तारकोल से भी, उस वक्त तो पौधा एक निकलता था उससे, तो उसको तारकोल कहा जाता था, तो कहा उस तारकोल से भी ज्यादा सियाह है, काली है, उसकी शिद्दत और भयावह का अंदाजा इससे लगाइए कि बुखारी वगैरह की रिवायत में दुनिया में एक शख्स जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा होगा, यहाँ कभी दुख नहीं देखा होगा, इंतहाई लज्जतों और आसाइशों में जिंदगी गुजारी होगी, उसे सिर्फ जहन्नम में एक फयूह मसुगम सतन का लफ्ज है, उसे एक गोता सिर्फ जहन्नम में दिलाकर जो बाहर निकाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में तूने कितनी आसाइशें इख्तियार की, लुत्फ अंदोज हुआ, तो कहेगा आसाइश आराम, परवरदिगार मैं तो जानता ही नहीं कि आराम क्या है। एक गोते में ये अंजाम होगा। अंदाजा लगाइए कि जहन्नमियों के खाने का जो तस्करा हो रहा है, उन खानों की जो तफसील हदीसों में आती है, हाँ पढ़िए, दिल दहल जाएगा। हाँ, और इंसान ये सोचने पर मजबूर होगा कि हमें इस चीज से बचने, इसके खौफ खाने से के अलावा दुनिया में कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और ये जरूरी है। पिछले हफ्ते जन्नत की और जन्नत के शौक की बात हुई, यहाँ आज मैं जहन्नम की और इसके नतीजे की बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए। ये अल्लाह ने बताया है तो हमारे लिए जरूरी है कि जन्नत का शौक हो, नेक अमल करे, जहन्नम का खौफ हो, गुनाह से बचे, अल्लाह से डरे, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक में खयानतें ना करें। यही इंसान को सुधारने वाली चीज है, दुनिया का कोई कानून नहीं सुधारता। और अल्लाह ने बताया कि ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की इम्तिहान गाह है, तो नतीजा कैसा होगा? जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया गया, वो कैसा नामा अमाल होगा? हाँ, उस दिन मुजरिम कहेगा नामा अमाल हाथ में लेकर। सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा माल हाज़ल किताब, इस किताब का हाल क्या है? ये नामा अमाल कैसा है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, किसी छोटी बड़ी चीज को छोड़ा ही नहीं, सारी चीजों को शुमार कर लिया, कोई चीज छूटी नहीं है। बंदा भूल जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब करके रखा है। ये मैं कह रहा था कि ये जहन्नम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भड़काया है, हाँ, नारुल्लाहिल मुक़दा, सूरह फतमा, सूरह क्या है, वैलुल लिकुल्लि हुमा, सूरह हुमज़ा में कहा, हाँ, वमा अदराका मल हुतमा, हाँ, तुम जानते, कल्ला लयुबज़न्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, वो हुतमा में झोंका जाएगा, फेंक दिया जाएगा। नबज़ फेंकने को कहते हैं, लयुबज़न्न जरूर झोंका जाएगा, फेंका जाएगा, फिल हुतमा, हुतमा में, इसका तर्जुमा करते हैं तोड़ फोड़ देने वाली। वमा अदराका मल हुतमा, तुम क्या जानो, क्या पता हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग है जो दहकाई गई है, अल्लाह की तरफ से दहकाई गई है। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ये वो आग है जो इंसान के दिलों तक घुस रही होगी। हाँ, इंसान ऊपर चमड़ी इतने फीसद जल जाती है तो आदमी मर जाता है, बोलते हैं ना साइंस, वहां मौत नहीं आएगी, ऊपर तो पूरा झुलसाएगी, हाँ, और साथ ही साथ अंदर तक घुसेगी। सूरह इब्राहिम में जो अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वमिन वराइहि जहन्नम, उसके सामने उसके पीछे, हाँ, जो आदमी गुनहगार है, मुजरिम है, उसके सामने उसके पीछे जहन्नम है। युस्का व युस्का मिन माइन सदीद, उसे सदीद के पानी से पिलाया जाएगा। इस सदीद की तशरीह भी आती है कि ये इतना बदबूदार गंदा पानी होगा, ऐसा खौलता हुआ होगा कि मुंह के करीब लाएगा तो होंठ झुलस जाएंगे, अगर पी लिया तो आंख कटकर पखाने के रास्ते निकल जाएगी। वह युस्का मिन माइन सदीद वला यकादु युसीबुहु, करीब नहीं है कि वो उसे सैराब करे। वयातीहिल मौत यतजर्रहु, वो उसे घूंट बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, वला यकादु युसीबुहु, हाँ, और करीब है कि वो उसको सैराब ना करे। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकान, और मौत हर तरफ से उसे आएगी, वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं। क़तादा और बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये हर तरफ से मौत आने का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि इंसान के, कुछ ने कहा कि इंसान के पोर से, बाज़ ने कहा कि जो बाल है, मसामात है ना हमारे, जो सुराख होते हैं, एक एक सुराख, एक एक मसान से मौत आएगी, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा सूरह आला में, जुमा में जो पढ़ी जाती है, अल्लाह ने फरमाया कि शकी आदमी, सबसे बदबख्त आदमी इस जहन्नम में जाएगा, हाँ, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उसमें जिएगा ना मरेगा। हालत ऐसी भी नहीं होगी कि उसे जिंदगी कहा जाए, मौत को पुकारेगा, मरना चाहेगा, मौत भी नहीं आएगी,
کہیں بھاگ نہیں سکتا. وما هم عنها بغائبین, وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکتے, بھاگ نہیں سکتے. اور نہ ہی عذاب میں کوئی کبھی کمی ہوگی, جیسا کہ یہاں آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, یقیناً مجرمین جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش ہوں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اور نہ ہی وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے کہ اب کبھی جہنم سے نکالے جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے کہ ہم اس میں مر کھپ کر بچ جائیں گے. وہاں ظلمناہم, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. بتا رہا ہے اللہ, سمجھا رہا ہے, بول رہا ہے, ہم ماننے کو تیار ہیں. تو کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا هم الظالمین, بلکہ وہی ظلم کرنے والے ہیں. ونادو, پکاریں گے, یا مالکو, اے مالک, اے داروغہ جہنم, لیقضی علینا ربک, اللہ سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے, مار دے, ہم کو ختم کر دے. قال انکم ماکثون, جواب ملے گا, داروغہ جہنم کہے گا فرشتہ, نہیں, تم کو ہمیشہ رہنا ہے, یہاں سے چھٹکارا ہے ہی نہیں. کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ جو مکالمے ہیں جگہ جگہ قرآن میں. میرے بھائیو, یہ اللہ کے کلام کے کچھ حصے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا, یقیناً جہنم دھات لگائے ہوئے ہے, للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. لابثین فیہا احقابا, جس میں وہ مدتوں مدت پڑے رہیں گے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اس میں وہ نہ کبھی خنکی اور ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے, اور نہ ہی کوئی پینے اور پینے کی چیز کا, نہ خنکی ملے گی اور نہ پینے کا سامان ملے گا. الا حمیما وغساقا, سوائے انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے اور غساق کے. یہاں ایک اور کھانے کا ذکر آیا, غساق, اس کی تفسیر بھی یہی کی جاتی ہے, جہنمیوں کا کھانا. سورۃ دخان میں کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, یقیناً زقوم کا درخت یہ گنہگار کا کھانا ہے. یغلی فی البطون, جو پیٹ کے اندر کھولے گا, کغلی الحمیم, کھولتے ہوئے پانی کی طرح. ہاں, اللہ کا یخذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, کہ اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ میں لاؤ. ثم صبوا علی راسہ الحمیم, اور پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے کھولتا پانی اس کے سر پر بہاؤ. یہ پانی کیسا ہوگا؟ سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا کپڑا سلایا جائے گا, پورے بدن پر کپڑے کی طرح چمٹی ہوگی یہ آگ. اللہ نے فرمایا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, جس سے ان کی چمڑیاں, کھالیں جھلس جائے گی, اور پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی گل جائے گی, نکل جائے گی, آنتیں وغیرہ کٹ جائے گی, اندر کی چیزیں باہر آ جائے گی, مرے گا نہیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے, بڑے بڑے, دنیا کی طرح نہیں, جہنم کے ہوں گے, ہاں, جو ہم نہیں سوچ سکتے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, یہی بات سورہ سجدہ میں جو جمعہ کے صبح پڑھی جاتی ہے, کہ جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل جائے, كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ, جب بھی, یہاں سورہ حج میں ہے کہ اس میں کسی غم اور تکلیف سے نکلنے کی جب بھی کوشش کریں گے تو ہتھوڑوں سے مار کر, دھکا دے کر, دھتکار کر انہیں واپس کر دیا جائے گا. وذوقوا, کہا اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق, پر کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا مزہ چکھو. میرے بھائیو, ایسے کتنے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا سورہ حج میں کہ آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا. اسی سورہ ابراہیم میں کہا سرابیلہم من قطران, ان کے لباس, ان کا لباس, پوشاک جہنم میں قطران یعنی گندھک کی ہوگی. گندھک یہ ایسی چیز ہے کہ جب بدن سے لگتا ہے چمٹ جاتا ہے, اور آگ کی تپش اور اس کی سوزش کو, جلن کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, شدت سے احساس. ڈامر اور گندھک کا یہ معاملہ ہوتا ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی, ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون, کہ ان کے آگ پر, ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی, جھلسا رہی ہوگی, اور ان کا چہرہ بد شکل ہوگا. میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ یہ جو جبڑے کی ہڈیاں ہیں یہ باہر نکل آئے گی, گال دب جائے گا, گوشت جلے ہوئے, دبے ہوئے, سکڑے ہوئے ہوئے آگ کی تپش سے, ہونٹ لٹک کر نیچے آ جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مسامات جل گئے اور ہمیں احساس ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. میرے بھائیو, یہ اللہ کا فرمان ہے, غور کیجئے. آپ اپنے لیے, ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنے سوچتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف, کھانسی, بخار, بدن درد,
ہڈی میں درد، چوٹ لگ جائے تو درد ہمیں محسوس ہوتا ہے، وہ تو دنیا کا درد ہے، قابل برداشت ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے مرنا ہی ہے۔ یہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس عذاب کا ہم تصور نہیں کر سکتے، انتہائی بھیانک ہے، جہاں موت نہیں آئے گی۔ کیا ہم اور آپ اپنے اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے کہ یہ ٹھکانہ ہمیں ملے؟ اللہ نے بتایا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ہاں افسانے اور کہانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے بد شکل ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، اس کے سامنے آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ کا تھوڑا سا میں یہ آیت کو نقشہ کھینچوں کہ لباس آگ کا، دل میں آگ گھس رہی ہوگی، بدن پہ گندھک کا کپڑا۔ ہاں دوسری جگہ آیت ارشاد سنیے، اللہ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد، سورہ اعراف میں ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بستر ہوگا، بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی، غواش جو اوڑھے جس کو گھیرا جائے، تو بستر بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا۔ سورہ کہف میں کہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اس سے پہلے کیا ہے احاطہ ان اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جہنم کی، احاطہ بہم سرادقها، انہیں گھیرے ہوگی آگ کا ٹینٹ، آگ کا خیمہ، آگ کا خیمہ کہا وہاں، لباس آگ کا، اندر آگ گھس رہی ہے، گندھک چپکا ہوا ہوگا۔ اور پھر سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے اوپر سے آگ کا سائبان ہوگا اور نیچے بھی، نیچے والے کو بھی سائبان کہا اللہ نے، مطلب ہر طرف سے گھیرے لپکے اور گھیر کر جلاتے ہوا رہے گا، کہیں سے کوئی۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ فرقان میں فرمایا کہ اس دن وہ کل کیا ہے من مکان ضیق، کیا ہے آیت میں کہ کلما، وہ جب تنگ جگہ میں، مکان ضیق، ہاں فی عمد ممددہ بھی وہاں کہا کہ بند کیے ہوئے ستون میں ہوں گے، اور تنگ جگہ میں وہ گھسائے جائیں گے، ہنالک دعوا ثبورا، وہاں وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدہ، ایک ہلاکت کو مت پکارو، بل وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو۔ وہ جو آیت ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جہنم کی آگ جب انسان کو، مجرم کو، کافر کو دور سے دیکھے گی، ہاں سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس کی چنگھاڑ، غصے کی آواز، اس کی پھنکار اور چنگھاڑ دور سے سنیں گے۔ ہاں 70,000 باغ ہوگی اس کی، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے جہنم، اور ایسی دہکت کہ آدمی اس کی آواز ہی سن کر خوف اور دہشت سے بے حال ہو جائے گا۔ ان کے اوپر سے بھی آگ کا سائبان، نیچے سے بھی آگ کا سائبان۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالک یخوف اللہ عبادہ، یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ہم کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کتنے پیار سے کہہ رہا ہے، یا عبادی فتق، اے میرے بندو تم بچ جاؤ، ڈر جاؤ، تم خوف اور تقوی اختیار کر لو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، کیا فائدہ ہے ہمیں اور آپ کو عذاب دینے سے؟ کہ تمہارا اپنا عمل ہے، تمہاری چوائس ہے، تم مانتے ہی نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اللہ کے قرآن تو یاد دلا رہا ہے، بار بار تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عذاب سے بچ جاؤ۔ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، پروانہ اس پہ گر رہے ہیں، وہ روک رہا ہے، میں بھی تمہاری کمر پکڑ کر تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم اپنا میرا ہاتھ چھڑا کر مانتے ہی نہیں، جہنم میں کودنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ تعلیمات ہمیں بچانا چاہتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، رسول کی نہیں مانیں گے، فلاں امام کی مانیں گے، فلاں بزرگ کی مانیں گے، اپنے نفس کی مانیں گے، باپ دادا کی مانیں گے، لوگوں کی مانیں گے، اللہ اور رسول کی نہیں مانیں گے۔ یہ کہتا نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے وہ لوگوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔ ڈر نہیں رہے ہیں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے، کیا اس سے زیادہ ڈرانے والا، اس سے زیادہ اثر ڈالنے والا کوئی اور بیان ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر نہیں مانے تو ہم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، اللہ نے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ اور بھی کھینچتے ہوئے کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم جو ہے وہ انسان کے لیے گھات میں لگی ہے، منتظر ہے جہنم بھی، جہنم کے داروغے بھی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہاں
لاوزین فیہا یہ آیتیں میں پڑھ چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو جہنم کے تذکرے کیے ہیں، اس کو جب ایمان والا سنتا ہے، مانتا ہے، تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمارا کیا حال ہے. صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے نا، لیکن آپ راتوں کو اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا. یتفطر قدماہ، حتیٰ عائشہ کہتی کہ آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہے، صاف ہے، گناہ ہی نہیں ہے، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ عذاب سے، امت کے تعلق سے اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم کیا ہے، وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. حضرت عیسیٰ کا یہ قول جو ہے قرآن میں منقول ہے سورہ مائدہ میں. اللہ کے رسول نے ایک دن یہ پڑھا، روتے رہے رات بھر یہی ایک آیت پڑھتے رہے قیام اللیل میں، روتے رہے، امتی 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 کہتے رہے. ہمارے پیغمبر ہمارے لیے اتنے فکر مند تھے، روتے تھے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر تسلیاں دیتا تھا. ہم بے فکر ہیں. صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ میں تو جب صحابہ کرام کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ قرآن کو سن کر ان پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی، احادیث کو سن کر کس طرح وہ بدل جاتے تھے، اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پھر بھول جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اس کا کچھ 5% بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے. اللہ ہمیں بھرپور ایمان عطا فرمائے. حضرت انس کی روایت ہے بخاری کی، اور سنن میں تھوڑے سے اضافہ ہے، دونوں کو ملا کے بیان کروں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں تقریر کی، اور پہلے بتایا کہ آسمان اس طرح سے چرچرا رہا ہے، کہ کھاٹ جس طرح چرچراتی ہے، اتت السماء وحق لها ان تطیع، اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس لیے کہ آسمان میں کوئی 4 انگلی کی جگہ یا 1 قدم کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں قیام میں نہ ہو. اتنے فرشتے عبادت کرنے والے کم نہیں ہیں اللہ کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، اور اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل نہیں کرو گے. وخرجتم اور تم اپنے گھر کو چھوڑ کر میدان میں باہر نکل جاؤ گے. تجأرون الى اللہ، اللہ سے گر گراتے رہو گے، روتے رہو. یہ سنن کی روایت میں بخاری میں ہے. کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ جب آپ نے جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا، جہنم کی تفصیل اور اس کے بھیانک ہولناکیوں کو بتایا کہ سیاق سے معلوم پڑتا ہے، تو صحابہ کرام نے مسجد میں اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر ہچکیاں لینی شروع کی. پوری مسجد میں صحابہ کرام کی ہچکیاں گونج رہی تھی. میں نے ویسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. روتے رہے صحابہ کرام. لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے. اس کا مطلب ہم جو جہنم کی آگ ہے، عذاب ہے، اس کا صحیح علم اور یقین ہمارے دل میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ اگر تم صرف قبر کے عذاب کی چیخیں سن لو، لو تسمعون ما اسمع، وہ آواز چیخ پکار جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو تو لولا اللہ تدافنوا، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو وہ چیخ پکار سنا دے جو میں سنتا ہوں. اگر ہم سن لیں تو اب خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دے. یہ تو قبر کی بات ہے. جہنم کا یہ آگ، جہنم کا عذاب، اس کی ہولناکی تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. میں نے پچھلے بھی پیش کی تھی، یاد کیجئے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جو ہوگا قیامت کے دن، ابو طالب اور اس کی تفسیر اور عمومی حدیثوں میں بھی ہے کہ یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، جس کے پیر کے دونوں تلووں کے نیچے جہاں آگ کے 2 گولے ٹکڑے رکھے جائیں گے، آگ کی جوتی کا بھی لفظ ہے، جوتیاں رکھی جائے گی. یغلی بہما دماغ ہو، اس سے اس کے آگ کی سر کی ہڈی کھولے گی، ابلے گی، اس میں ابال آئے گا، ابالنے کی آواز جیسے آتی ہے ہنڈیوں کی، تو اس میں ابال آئے گا. یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ وہ آخرت میں اس کو سب سے زیادہ بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے. وہ اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. یہ سب سے ہلکے عذاب والا، میں نے اس کی تفصیل نہیں چھیڑی، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اس سے جوڑ کر اگلا میں اس کی ضرورت پر بات کرنے والا ہوں. رمضان کے آخری عشرے کے کچھ ایام بچے ہیں، تو یہ سب سے ہلکے عذاب کو دھیان میں رکھیے، جس سے آدمی اور وہ سمجھے گا کہ سب سے خطرناک ہے. خطرناک کیا ہوگا، ان کی غذائیں کیا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ہماری جو طاقت ہے وہ ہمارا
ہماری بساط میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو جتنا ہم ڈر سکتے ہیں ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے، لو قطرت، اگر اس کا ایک قطرہ، ایک بوند اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈال دے، ایک بوند، ایک قطرہ، تو کہہ رہا ہے لفسدت معائش الناس، او کما قال، کہ دنیا کے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جائے، کوئی لذت کھانے پینے کی کسی چیز میں باقی نہیں رہے، پوری زندگی فساد، ایک قطرہ۔ یہ اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے۔ تو آپ نے آگے پوچھا فکیفا من کانت طعامہ، ایک قطرے سے دنیا کی ساری لذتیں بیکار ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، تو بتائیے کہ وہ شخص جس کی غذا ہی زخموں میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں بیان کی تو وہی انس بن مالک اور اس کی روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کی آواز نکل گئی، روتے ہچکیاں مارتے ہوئے آواز نکل گئی، اور کہا کہ کاش آیا کیا لیتنی کنت شجرۃ توجد، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ کیا جاتا، انسان نہیں ہوتا، حساب کتاب نہیں ہوتا، بچ جاتا۔ اللہ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لمبی روایت ہے، ان کے دونوں کے بیٹے بات کر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کو اطمینان ہے کہ جو ہے ہم نے جو نیکیاں کی؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم رہے، ہم نے جہاد کیا، یہ کیا، اللہ بخشے گا۔ کہا مجھے تو ڈر ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری سے عمر فاروق کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ ثانی، ان کا اعلیٰ مقام ہے، ابو بکر صدیق کے بعد امت میں سب سے افضل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، صحیح بخاری میں ہے یہ، قیامت کے دن میں تو چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ دے، جنت نہ دے جہنم سے بچا دے۔ میری نیکیاں اگر طاقتور وزندار نہ ہو تب بھی میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ دے، میں جہنم میں نہ جاؤں، بس اس سے بچ جاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، ڈرتے دیکھے میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ جن کو جنت کی بشارت زبان رسالت سے ملی ہے وہ ڈرتے تھے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، دن رات جو ہے مسجد سے، اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کے حقوق کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا حقوق مارتے ہیں، ماں باپ کا مقام نہیں دیتے، بیٹے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے گناہ کر رہے ہیں، اور مطمئن ہے کہ اللہ نے معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، دھوکے میں ہیں ہم لوگ۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ سب جہنم کی کچھ ہولناکیاں بیان کی، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں اس کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا تصور میں رکھیں، تصور نہیں بلکہ یقین میں، یہ جہنم ہے، برے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ بالکل پکی بات ہے۔ لیکن ہم کو، آپ کو اللہ نے کہا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ لوگوں سے کہیے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کی طرف سے کہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، گناہ کیا ہے، بدعات خرافات جو بھی کیا ہے، کتنا بھی گناہ ہو گیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت، مہربانی دیکھیے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد انہ هو الغفور الرحیم، وہ الغفور ہے، بہت بخشنے والا، الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص بندوں کو اس آیت کے بعد بندوں کو توبہ سے مایوس کرتا ہے کہ اب تم توبہ کرو گے تو قبول نہیں ہوگی، تو وہ اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ 99 قتل کیا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ ایک آدمی سے فتویٰ پوچھا، عبادت ریاضت کرتا تھا، عالم نہیں تھا، لمبے کرتے لمبی داڑھی والے سب عالم نہیں ہوتے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، 40 دن مار دیا تو اس سے لوگ فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں، وہ دینے بھی لگتے ہیں۔ توحید نہیں معلوم ہے، شرک نہیں معلوم ہے، بدعت نہیں معلوم ہے، بزرگوں کا قول اور فنا کا قول، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی مذاق یا طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، دین کو کھلواڑ بنایا ہے، مذاق سمجھتے ہیں۔ صحابہ، سلف، بزرگان دین قاضی بننے سے کیوں ڈرتے تھے؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حلال حرام کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ میں اگر جواب غلط دے دوں تو اللہ پکڑے گا کہ میرے دین غلط کیوں بتایا۔ بندہ تو اس پر بھروسہ کرتا تھا کہ یہ دین بتائے گا۔ آج بردرز کی بحث چلتی ہے، عالم نہیں ہے، فتوے دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کل میں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک کلپ سنی، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں لیکن اس کو سن کے لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو مفتی کی جگہ پر رکھتا ہے، لیکن جو باتیں کہی نہایت جہالت کی باتیں بیان کی۔ لوگ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، اللہ کا ڈر ہوگا نا
تو علم ہوتے ہوئے بھی احتیاط کرے گا بیان کرنے سے. آدمی یہاں جہالت ہے لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک اپنے پاس کہہ رہے ہیں. تو میں نے وہ واقعہ بتایا, وہ بھی سمجھ لیجئے کہ جاہل تھا, عابد تھا, ہاں, اور کہہ لیجیے اس زمانے کا, آج کی زبان میں کہہ لیجیے برادر تھا. میں برادر لوگوں کی نیت پر حملے نہیں کر رہا ہوں, سب کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. جتنا معلوم ہے اتنا پہنچائیے, اتنے دائرے میں رہیے, مفتی مت بنیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, تم نے 99 قتل کیا, ارے تیری کوئی بخشش ہی نہیں ہے. ہاں, امام کتاب التوحید میں نسائی ابو داؤد کی روایت صحیح نقل کی ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ دو لوگ تھے, دو آدمی تھے. ایک آدمی بڑا پارسا نیک عبادت گزار, دوسرے سے غلطی ہو جاتی, وہ اس کو منع کرتا تھا, نیک والا بار بار منع کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے توبہ کر لوں گا, ٹھیک ہے توبہ کر لوں. لیکن ایک دن کہا کہ اب تو تیری توبہ ہی نہیں ہے, تو جہنم میں جائے گا, معافی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. دونوں کو موت دی. اس کو بولا تو نے کیسے قسم کھائی؟ کہا اتنا گناہ کر رہا تھا. تو کہا میری رحمت کا تو بانٹے گا, تو اس کا مالک ہے, جا تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس آدمی سے کہا تو جنت میں چلا جا. حضرت ابو ہریرہ اسے بیان کر کے کہتے تھے کہ ایک جملہ اس نے کہا, ایک جملہ, اس کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. ایک جملہ. ایسے فتوے نہیں دیتے, کسی پر حکم نہیں لگاتے. آج ہمارے یہاں تکفیری لوگ بھی گھوم رہے ہیں. ہاں, سعودی عرب کے لوگ کافر, وہ حکمراں کافر, یہ کافر, وہ کافر. جن کا کفر واضح ہے نا, ان کو بھی کافر کہنے میں احتیاط برتنا چاہیے. تعین کے ساتھ کافر کرنا بہت بڑی بات ہے, اس کے اصول و ضوابط ہیں, لوگ جانتے نہیں ہیں اور مفتی بنتے ہیں. تو بہرحال حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده, کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر, حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان اس کے گلے میں نہ آ جائے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اب غور کیجئے, اللہ فرمایا وَإِن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے, ثم يستغفر اللہ, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, یجد اللہ غفورا رحیما, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. یہ عام بات کہی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منافقین کے بارے میں جو کافروں سے زیادہ بڑے کافر ہوتے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. آج کے زمانے میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں, جن کے ہاں کفر اکبر اور شرک اکبر کی کھلی کھلی دلیلیں ہیں لیکن مسلمان کہتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. باطنیہ کا پورا طبقہ, یہ روافض, اور ان کے عقائد پڑھیے تو آپ کو منافقین سے آگے نظر آئیں گے, پیچھے نہیں. کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین. ولن تجد لهم نصیرا, اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا, ان کے بارے میں سب سے بڑے سرکش, سب سے بڑے اور سب سے گہرے طبقے کے عذاب کے جو مستحق ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الا الذین, دنیا میں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو معاف کر دے گا. پھر سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا ان الذین, کہہ رہے ہیں یہ سورہ کیا نام ہے, دوسری آیت ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد, اور اللہ الہ قابل عبادت ذات تو ایک کے سوا کوئی الہ, ایک الہ کے سوا ہے ہی نہیں. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, جو کہہ رہے ہیں کفار کے تین کا تیسرا ہے, اگر اس بات سے وہ رکے نہیں, باز نہیں آئے, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان میں سے جو کافر ہیں, انکار کرنے والے, نہیں ماننے والے, ان کو ضرور بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر اس بات سے باز نہیں آئے. اب جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا, ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان کو برا لگے تو برا لگے, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائیے کہ وہ مان جائیں. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں, نور مجسم آپ سے نکلا ہوا کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے, تو ان کے اور عیسائیوں کے اس قول میں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ عیسائیوں کے اس قول سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے. وہ بھی بھیانک ہے, جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں اللہ اندعوا للرحمن ولدا, یہ رحمان کا بیٹا ہے, اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, رحمان کے لیے دعوت. سورہ مریم میں پڑھی, چھوٹی بات نہیں ہے. ہم لوگ بول دیتے کوئی بات نہیں, وہ مان رہے ہیں, میں مان رہا ہوں.
اللہ نے بتا دیا تو یہ مذاق نہیں کیا، رسول نے تنبیہ کی تو یہ مذاق نہیں ہے، ہمیں بھی وہ باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس سے باز نہیں آئے تو دردناک عذاب پکڑے گا، لیکن اس کے بعد ان سے بھی کہہ رہا ہے، ان تسلیس کے قائلین سے بھی کہہ رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، وہ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت۔ آگے ایک آیت نقل کی کہ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، آفت اور مصیبت میں ڈالا، ہاں ستاتے ہیں، جو یہ جو گھوم رہے ہیں نا حکومت کے نشے میں، بلڈوزر چلا دیا، گرفتار کر لیا، الزام لگا دیا، بغیر ضمانت اور بیل کے سال جیل میں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ ایمان لائے۔ آج کل پورے کھاڑی میں جو چل رہا ہے، دونوں مل کے مار رہے ہیں، ہاں دو ظالمین، ہاں جو آپس میں مل کر مسلمانوں کا قتل کرتے تھے، آج بظاہر عالمی منظر نامے میں ان کا آپس کا جھگڑا ہے زمین اور تیل کے لیے، لیکن دونوں مل کر ساتھ ساتھ سنیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، جو ان کا پرانا ایجنڈا اور عمل رہا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، اللہ نے کہا ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلانے کا عذاب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ انظروا ھذا الکرم والجود، اس اللہ کے کرم اور فیاضی کو دیکھیے کہ انہوں نے اس کے اولیاء کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو قتل کیا، فتنے میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ ان کو توبہ اور استغفار کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے بڑا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا نام ہے التواب، انہ کان توابا، وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، قابل التوب ہے، ہاں غافر الذنب ہے، یہ اس کی صفات ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ اندر کی گندگی صاف کرتی ہے، تطہر باہر کی گندگی کو صاف کرتی ہے۔ اندر اور باہر کا پاکیزہ انسان وہی جنت میں بھی جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کام نہیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی صاف دل، گناہ سے پاک، صاف، شرک سے، بدعت سے اگر کر لیا ہے تو توبہ کر کے صاف کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں وقت نہیں ہے، میرے پاس دعائیں لکھی ہوئی ہے، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے تقریباً سب کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ انبیاء تو پاک صاف ہے، پھر بھی توبہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل مؤمنا، جب بیٹے کے تعلق سے کہا تب بھی دعا کہ الا تغفرنی وترحمنی اکن من الخاسرین، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن توبہ کیا، مغفرت کی۔ حضرت آدم کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو ہم بچیں گے نہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سید الانبیاء، ابو الانبیاء، امام الحنفاء، ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، مغفرت مانگ رہے ہیں نبی اللہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، غلطی ہو گئی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وقت توبہ ہی ہے کہ اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی ہے نہیں، تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ظالموں میں سے ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور توبہ فرض ہے بندے پر، ہاں ہر گناہ سے توبہ فرض ہے، ٹالو نہیں کہ بڑھاپے میں کریں گے، رمضان میں کریں گے، حج پہ جائیں گے تب کریں گے، جب موقع ملے تب۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت واجب ہے، جیسے ہی گناہ ہو توبہ کرو، اور توبہ اللہ کے حق میں ہے تو اس پر نادم ہو، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اس گناہ سے باہر نکلیں، اور بندے کے حقوق میں اگر گناہ زیادتی کیا ہے تو اس کا صفایا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ بندے کا حق مار لو، پیسہ کھا لو، تکلیف دے دو اور جا کے مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر لو، یہ نہیں چلے گا، اس سے بھی صفائی ضروری ہے، معافی ضروری ہے۔ نہیں کر سکتے تو اس کے طریقے ہیں، یا تو اس کے حق میں دعا کرو، اس کے نام پہ صدقہ کرو، اور طریقے، ورنہ قیامت کے دن آئے گا اللہ میرا اس نے یہ حق لیا تھا، اس کا بدلہ دے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام توبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کی توبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ توبہ استغفار کے صرف صیغے جمع کریں نا تو ایک رسالہ تیار ہو جائے گا، اتنی دعائیں ہیں جس میں آپ نے توبہ استغفار، سید الاستغفار، سونے کے وقت وضو کر کے یہ دعا پڑھ لی، موقع ہو کسی موقع سے اس پر مستقل خطبہ ہونا چاہیے۔ سید الاستغفار کو استغفار کا سردار کیوں کہا گیا؟ اس میں توحید ہے،
گناہ کا اعتراف ہے، اپنی بندگی کا اعتراف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا اعتراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی گڑ گڑا کر بڑے اچھے انداز میں توبہ مانگے. اسے پڑھ کر بندہ سو گیا، ہاں تو مر گیا تو فطرت پہ مرے گا، کیونکہ توحید پر مرا ہے، گناہ سے پاک ہو کر مرا ہے. ایسے ہی صبح میں پڑھا، شام تک مر گیا تو فطرت پر مرے گا. سید الاستغفار، صبح شام اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے 3 مرتبہ کہہ دیا اللہ اس کے پورے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو. لیکن یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے نماز کے آخر میں رب کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہاں یہ دعائے مغفرت حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے سکھایا. اور دوسری دعا رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو یہ بھی تشہد کے بعد پڑھنے والی دعا میں کہ جو میں نے آگے کیا، پیچھے کیا، چھپ کر کیا، کھل کر کیا، زیادتی کی، جو بھی گناہ کیا معاف کر دے پروردگار. میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اب تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. نماز کے آخر میں توبہ استغفار، حج کے آخر میں سورہ بقرہ میں پڑھیے توبہ استغفار. مجلس ختم ہو رہی ہے تو کفارہ ہے مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کی کئی صیغے مروی ہیں، اس میں بھی توحید اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ مغفرت کے طلب ہے. مجلس کے ختم پر رمضان کا ختم ہو رہا ہے تو لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. اس میں توبہ اور استغفار کا لفظ نہیں ہے لیکن معافی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی ہر عمل کے اہل علم نے لکھا کہ شروع میں بھی توبہ، بیچ میں بھی زندگی کے توبہ، آخر میں بھی. اللہ نے جب اتارا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، جب اللہ کے رسول سے کہا کہ اب دنیا سے آپ جانے والے ہیں، آپ کا مشن پورا ہوا، لوگ بہت در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کے حمد، اپنے رب کی تعریف کرتے تسبیح بیان کرتے جائیے. وسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور مغفرت طلب کرتے رہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول رکوع سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح کے الفاظ 2-3 جگہ ہیں، اس طرح کی دعا کرنے لگے. حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو 70 مرتبہ ہم نے گنا کہ آپ رب اغفر لی وارحمنی انک انت التواب الغفور، تواب الرحیم کہتے تھے. ایک مجلس میں 70 بار، دن بھر میں 100 مرتبہ، 100 سے زیادہ مرتبہ. اتنی دعا، جبکہ آپ کو بخشائے تھے. کیوں آپ اتنا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر آپ کا گناہ ختم بھی ہو گیا تو توبہ آپ کے درجات کو بلند کرتی ہے. یہاں ایک آیت پیش کر کے میں بات کو اختتام تک پہنچاؤں. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا لقد تاب علی النبی والمہاجرین. اس سے پہلے ہے، جب اس سے پہلے توبہ میں 17 سورہ توبہ میں 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات ہیں، ہم نے رات کے درس میں پڑھا. اس میں ایک جگہ اللہ نے مومنین کی صفت بتاتے ہوئے کہا التائبون العابدون. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے توبہ اور عبادت کو دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے. بہت غور سے سنیے گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بس 5 منٹ. ہاں، یہ توبہ اور عبادت دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے. عبادت بندے کے پیدا کرنے کا مقصد ہے اور توبہ بھی اس مقصد سے جڑا ہوا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے وہ حدیث بھی یاد کیجیے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر مغفرت طلب کریں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا. عبادت کرنے والے تو فرشتے بھی تھے، ہمیں گناہ بھی ہے تو ہم سے گناہ ہوگا، لیکن ہونے کے بعد آدم کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ معافی مانگے، ابلیس کا طریقہ یہ کیا کر جائے. ہم کون سے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا، حضرت علامہ ابن قیم کہ توبہ اور عبادت ساتھ ساتھ ہے. عبادت اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنے کا نام ہے، توبہ اللہ کے پسندیدہ کاموں کے نہ کرنے یا ناپسندیدہ کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اس کو چھوڑ دینے کا کام نتیجہ ہے. یعنی جو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دے اور جو پسند کرتا ہے اس کو کرے، یہ عبادت ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کرے، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم توبہ کریں، گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، گڑگڑائیں، روئیں. اللہ کو بہت پسند ہے خوف اور توبہ کے ساتھ. ہے نا حدیث میں کہ ایک آدمی ریگستان میں اس کا سارا سامان اونٹ پر گم ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے، اس کے بعد ہوش آیا اور اونٹ کو دیکھے، بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو خوشی کے مارے اتنا بے قابو ہو جائے، اس کا دماغ، اس کی زبان اس کے قابو میں نہ کہہ کے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹا بول دے، میں تیرا بندہ تو میرا رب بولنے کی بجائے الٹا بول دے. وہ جو خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث قدسی ہے، تو پھر کہتا ہے پروردگار میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. وہ معافی مانگ رہا ہے، لوگوں تم گواہ رہو فرشتوں، میں نے اسے معاف کر دیا. بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر یہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے پھر گناہ کیا،
پھر وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ پکڑتا بھی ہے، چھوڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. تم گوارا ہو، میں نے پھر معاف کیا. تیسری مرتبہ جب ہوتا ہے تو اللہ یہی کہنے کے بعد کہتا ہے کہ تم گوارا ہو، میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. یہ اللہ کا کرم ہے. توبہ کیجیے رمضان کے آخر میں. اب نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ میں یہ آیت پیش کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا لقد تاب علی النبی والمہاجرین والانصار. غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ہاں، اور پورا لمبا چوڑا، لیکن میں بہت اختصار سے بیان کروں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں اللہ متوجہ ہوا. توبہ پلٹنا تو متوجہ ہونا بھی ہے. اللہ متوجہ ہوا اپنے نبی پر، مہاجرین اور انصار پر. کون مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل سختی کی گھڑی میں اللہ کے نبی کی اتباع کی. ما قادا یزیغ قلوب فریق منہم. دیر ہو گئی. یہ قریب تھا کہ اس میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہے پلٹ جائیں. بہت زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں، ان کے دل گھبراہٹ کا شکار. کچھ لوگوں کا بعد میں اللہ نے ان کو سنبھال لیا. ثم تاب علیہم، پھر ان پر اللہ نے توجہ دی تو وہ ٹھیک ہو گئے. انہ بہم رؤوف الرحیم. اور وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، جو جنگ تبوک میں بغیر عذر کے شریک نہیں ہوئے، سچے صحابہ تھے منافقین کے علاوہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. کاش کے موقع ہوتا میں ان کا واقعہ نقل کرتا. ایسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لمبا واقعہ ہے. بخاری میں حضرت کعب نے جو بیان کیا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے سچ کہا، اور پھر کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. صحابہ نے کہا ان سے بائیکاٹ کر دو. پورا مدینہ بائیکاٹ کر دیتا ہے. ہاں، اس درمیان اپنے بھائی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں. سگا چچا بھائی، چچا زاد بھائی، بچپن کے دوست، ان کے سامنے جاتے ہیں، بار بار سلام کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لے رہے ہیں. کہا کہ میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا. کہا اللہ رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. رونے لگے، باہر آ گئے. غسان کے بادشاہ نے دعوت دی کہ تمہارے ساتھی ظلم کریں، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا. ہاتھ وہیں پھاڑ کے پھینک دیا، بکنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 40ویں دن کہا گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، الگ ہو گئے. 50ویں دن توبہ قبول ہوئی. یہ آیت نازل تو کہا ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے توجہ کی جو پیچھے رہ گئے، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے اپنی کشادگی کے باوجود، اور خود ان کا نفس ان پر تنگ ہو گیا، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے اسی کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کیوں؟ تاکہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہیں. دیکھیے توبہ کا لفظ کتنی بار آیا ہے، تو میں نے اسی لیے پڑھا ان اللہ هو التواب الرحیم. لیکن اللہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، رحمت والا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے زیادہ عظیم بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بندہ توبہ کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور اللہ کے نزدیک توبہ کی کیا فضیلت ہے اس کو جانے کہ یہ مومن کے درجے کا انتہائی کمال ہے. کیسے کہ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف ان کی توبہ قبول کی توجہ دی. صحابہ کی، مہاجرین انصار کی. یہ مہاجرین اور انصار جو تھے، ہاں، انہوں نے جو ہے اپنے حصے کو پورا کیا. گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، جان کی بازی لگائی، مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں آئے، غزوہ کیا، جنگ کیا، سب کچھ کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ کی. اتنی قربانیوں کے نتیجے کے بعد اللہ کی توجہ مل رہی ہے، توبہ مل رہی ہے. تو توبہ کی کیا قیمت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو یہ کمال آخر غزوات میں دیا، غزوے کے تبوک میں. ہاں، جبکہ انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی، اور ان کی غایت امر، ان کے نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ دی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور وہ خوشی خوشی مسجد پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے، پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اس دن سے لے کر آج تک آج کا دن تمہارے لیے سب سے زیادہ افضل دن، کیونکہ اللہ نے اس دن تمہاری توبہ قبول کی. ہماری توبہ جس دن قبول ہو گئی وہ ہماری زندگی کا سب سے عظیم الشان دن ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت وہی سمجھ سکتا ہے مسلمانوں میں، انسانوں میں. توبہ کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ وہی سمجھے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے اپنے اوپر حقوق کو جانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی صفات کو جانتا ہے، اور ایک بندگی میں کیا چیزیں ضروری ہے اس کے حقوق کو جانتا ہے، بندگی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے
جب وہ بندگی کے جتنے بھی قربانیاں کر دے گے وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حقوق میں اصل میں ایسا ہے جیسے اللہ کا حق سمندر ہے، تو میں نے ایک قطرے کو انجام دیا ہے جب اس نے ہم کو ظاہری باطنی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھا۔ ہاں، کس طریقے سے علامہ ابن قیم نے آخر میں کہا کہ اس آیت پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس میں توبہ کے لفظ کی تکرار کی ہے، شروع میں بھی کہا، بیچ میں بھی کہا، آخر میں بھی کہا کہ توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے عام طور سے عبادات کے آخر میں اللہ نے توبہ کیا، توبہ رکھا، اسی لیے اللہ کے انبیاء توبہ کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قص اللہ تعالی علینا تو کیا ہے قصص توبۃ الانبیاء، اللہ نے ہم کو انبیاء کی توبہ، انبیاء کرام کی توبہ استغفار کے قصوں کو بیان کیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اس سلسلے میں ان کی اقتدا کریں، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور میرے بھائیوں، توبہ کے لیے عبادات کے آخر میں رمضان کے آخر اور رمضان سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں موقع نہیں ہے۔ حج ہے، رمضان ہے، اس میں بھی ہم نے سچی توبہ نہیں کی تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں رہا۔ توبہ میں اخلاص، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، دل سے۔ جس وقت ہم توبہ کر رہے ہیں اس وقت یہ پختہ اعتماد اور عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، چاہے بعد میں ہو جائے، لیکن اس وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں کریں گے۔ آپ توبہ کر رہے ہیں رمضان میں اور یہ سوچتے ہیں کہ عید بعد پھر سے میں آزاد ہو جاؤں گا شیطان کی طرح، اگر یہ سوچ کر رہے ہیں تو آپ کی توبہ صحیح توبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں جب اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سارے بندوں کو، مومن بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، پروردگار ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، بلکہ جہنم سے پہلے برزخ کا عذاب، قبر کا جو عذاب ہے اس سے بھی محفوظ رکھے، دنیا کی جو فتنے آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ جس طرح آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت ہے، اسی طرح آخرت کی جہنم سے پہلے دنیا کی جہنم ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ ہر طرف سے عذاب ہے، یلغار ہے، فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ہمیں اس بات پر اور زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں اتنے فتنے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں یہاں سے لے کے حرم تک، لیکن مسلمانوں کی مصیبتیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ دشمنان دین طاقتور سے طاقتور ہوتے ہیں، ظلم پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آزمائش، اللہ آزمائش رکھ کے قبول کرے، لیکن اگر یہ ہے دنیا میں ہماری دعا قبول نہیں کر رہی ہے تو اور زیادہ ٹینشن اور فکر کی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں بھی ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ بنائے، ہمیں کامیاب کرے، دنیا برزخ آخرت میں ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔